سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت اہم کردار ہماری اس کیپیبلٹی کا ہے جو ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے اور کوآرڈینیشن کے لیے NFRCC کی چھتری کے نیچے یہاں پہ اسمبل کی، اور اس نے پاکستان میں اس آفت کو نبٹنے کے لیے سب کو یکجا کر دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس NFRCC کا جو سب سے بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ دس شوز دا پاور آف کولیبریشن، کہ چیلنج کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر ہم کولیبریٹ کرنے کی صلاحیت رکھیں تو بڑے سے بڑے چیلنج کو ہم سرماؤنٹ کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے سول محکموں نے، ہمارے تینوں سروسز نے، ہماری صوبائی حکومتوں نے، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر نے، ہمارے ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن، سول سوسائٹی نے، اسی طرح جو فرینڈز آف پاکستان تھے، ان سب کی ایفرٹس کو جب پازیٹیولی سینرجائز کیا گیا تو اس کا کلیکٹیو امپیکٹ اتنا مؤثر تھا کہ ہم اس آفت کے نقصانات کو بڑی حد تک میٹیگیٹ کر سکے۔ تو میں سب کا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جانب سے شکریہ ادا کروں گا فار دا گریٹ ایفرٹ اینڈ ہارڈ ورک دیٹ یو آل پٹ ان، اور NFRCC کو ایمرجنسی رسپانس کے لیے کریٹ کیا گیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ اپنا مشن مکمل کر کے اب برخاست ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک مشن اورینٹڈ آرگنائزیشن تھی جس کو ایک خاص مقصد کے لیے کریٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ہمارا چیلنج ختم ہو گیا ہے۔ چیلنج ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو ایک نئے فارمیٹ کے ساتھ، ایک نئی انسٹیٹیوشنل سیٹنگ میں ہم جاری رکھیں گے، اور صوبوں کے ساتھ مل کر اور متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر نگرانی کرتے رہیں گے اور سپورٹ کرتے رہیں گے اس تمام ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن ایفرٹ کو۔ حکومت نے ایک 4RF اسٹریٹجی یا فریم ورک بنایا ہے، جس کو کہ ہم پاکستان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانے کے لیے ایک کانفرنس کی صورت میں بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے بھی پیش کریں گے۔ اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس آفت نے $30 بلین پلس پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، ایک ایسی معیشت کہ جو ابھی خود بحران سے نکل رہی تھی، اس کے لیے، اس کی کمر توڑنے کے لیے اتنی بڑی آفت کافی تھی۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ الحمدللہ ہم نے لارجلی خود اپنی محنت اور اپنے وسائل کے ساتھ اس پر قابو پایا، اور ہم اس کے نقصانات کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ $30 بلین کا نقصان ہماری جیسی معیشت کے لیے 10% GDP کا بنتا ہے، اور یہ کسی بھی معیشت کو اچانک اگر 10% ڈینٹ پڑے یا نقصان ہو، جھٹکا لینا آسان نہیں ہے۔ لیکن پاکستان آئی تھنک ایک ایسا نیشن ہے which has shown lot of resilience، اور پاکستان کا جو سوشل کیپٹل ہے، جو ہمارے لوگوں کی آپس میں مشکل میں ایک دوسروں کو سپورٹ دینے کی، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے، یہ بے انتہا بڑا ہمارا اثاثہ ہے، اور اس کا ہم نے مظاہرہ دیکھا ہے۔ تو میں بھی سب کا شکریہ ادا کروں گا، خاص طور پہ ہمارے جو نیشنل کوآرڈینیٹر تھے NFRCC کے جنرل ذوالفقار صاحب، ان کی جو محنت، ان کی جو انسائٹ تھی اور نالج تھا ان ایریاز کا، اس نے بڑی مدد دی ہمیں اس پورے ایفرٹ کو آگے بڑھانے میں۔ ان کی ٹیم نے، سب نے، ہم یہاں پہ 1 گھنٹے کا اجلاس کر کے چلے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد سائیڈ لائنز کے اوپر ہر افسر جو ہے محکموں کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ، فیلڈ یونٹس کے ساتھ، آپریشنز کے ساتھ، اور ہر سروس اس میں آرمی، ایئر فورس، نیوی، سب کے لوگ، پھر جو فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ ہیں، یہ بھی مسلسل ان سب ٹاسک کو بجا لانے میں اپنی محنت کرتے تھے۔ آئی تھنک دے آل ڈیزرو گریٹ ایڈمریشن اینڈ اپریسیشن فار دا گریٹ ورک دے ہیو ڈن، اینڈ آئی ہوپ کہ اسی کمٹمنٹ کے ساتھ ہم اب جو اگلا مرحلہ ہے ریکوری کا، ریہیبلیٹیشن کا، ریکنسٹرکشن کا، تاکہ ایک ریزیلینٹ اور اڈیپٹیبل انفراسٹرکچر ہم پاکستان میں کھڑا کریں، چونکہ ہم ایک ولنریبل کنٹری ہیں، موسٹ ولنریبل کنٹریز میں ہمارا شمار ہوتا ہے،
اور اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ہم مدد حاصل کر رہے ہیں. اور ابھی COP27 میں یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ جسے پاکستان نے حاصل کیا کہ پہلی دفعہ ڈیمیج اینڈ لاس کے اصول کو عالمی سطح کے اوپر تسلیم کیا گیا کہ وہ ممالک کے جو پولوشن کر رہے ہیں, جو گلوبل وارمنگ کر رہے ہیں, ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس نقصان کی ذمہ داری قبول کریں کہ جو ان ممالک میں ہوتا ہے جن کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور اس میں بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے خاص طور پہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جس طرح سربراہان کے ساتھ اس مقدمے کو پیش کیا, وزارت خارجہ نے, کلائمیٹ چینج منسٹری نے اور دیگر بھی تمام وزارتوں نے, اس میں انفارمیشن منسٹری نے بھرپور اپنا حصہ ڈالا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. پھر آخر میں ایک دفعہ سب کو آپ کی کنٹریبیوشن کو سراہوں گا, اس کا قوم کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا, چونکہ آپ سب نے ایک بہترین ایفرٹ کے ساتھ اس نقصان کو ٹالا ہے کہ جو بدترین تباہی کی صورت میں ہم پر آ سکتا تھا. تباہی اب بھی آئی ہے اور میرا خیال ہے کہ جو 2 صوبے ہیں سندھ اور بلوچستان جن میں کہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے, میں خاص طور پہ ان علاقوں کو کہ جو محفوظ رہے ہیں انہیں اب بھی اپیل کروں گا کہ انہیں ان کی اس ابتلا کا خیال کرنا چاہیے اور اس مشکل سے نکالنے کے لیے جہاں پر لوگ ہیں جن کے آپ ابھی بھی میڈیا میں دیکھتے ہیں امیجز کہ وہ مدد کے مستحق ہیں, پاکستانی قوم کو ان لوگوں کی مدد جاری رکھنی چاہیے. اور اب بھی میں صاحب ثروت لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اب سردی کا موسم ہے, آپ جائیے اور تلاش کریں ایسے لوگوں کو جو شیلٹر کی تلاش میں ہیں. کسی کے اوپر آپ گرم کمبل دے سکتے ہیں, کسی کو اگر آپ چھت کھڑی کرنے میں مدد دے سکتے ہیں تو یہ آپ کا بہت بڑا ایک فرض ہے کہ جسے ہم سب کو مل کر ادا کرنا ہے. حکومت بھی پوری کوشش کر رہی ہے, صوبائی حکومتیں بھی کوشش کر رہی ہیں, ہم بین الاقوامی اداروں سے بھی مدد حاصل کر رہے ہیں, لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اسکیل اتنا بڑا ہے کہ اس کو کور کرنے میں یقیناً وقت درکار ہوگا. اور اس وقت کو ہم کم تبھی کر سکتے ہیں کہ جب حکومت کے ساتھ, حکومت کے شانہ بشانہ پاکستان کے وہ لوگ کہ جو صاحب ثروت ہیں وہ بھی بھرپور اپنا کردار ادا کریں, تو پھر ہم کم سے کم وقت میں اس نقصان کو پورا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا اور آئی وڈ لائک ٹو اپریشیٹ, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس کمرے میں نہیں ہیں جنہوں نے فیلڈ کے اندر جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی, مقامی انتظامیہ تھی, وہ افسر جو مستقل 24-24 48 گھنٹے جاگتے رہے, محنت کرتے رہے, بھاگ دوڑ کرتے رہے. ہم نے کئیوں کو آپریشنل لیول پہ وہاں پر کیمپس کے اندر دیکھا, بند کے اوپر دیکھا, جہاں پانی ٹوٹ رہا تھا ادھر دیکھا, جہاں انفراسٹرکچر بحال ہو رہا تھا ریموٹ ایریاز میں وہاں پہ کام کرتے دیکھا. تو سب نے بہت سینس آف مشن کے ساتھ کام کیا. اینڈ آئی تھنک دس کرائسس شوڈ دا بیسٹ پارٹ آف پاکستان کہ ہاؤ پاکستانی نیشن کین ٹیک اپ اینی چیلنج. اینڈ آئی تھنک یہی اسپرٹ اگر ہم چلائیں گے, اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم مستقبل کو تعمیر کریں گے, سب مل کر یکجہتی کے ساتھ ایک قوم بن کے ہم اگر پاکستان کے مسائل کو حل کریں گے تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو حل نہیں ہو سکتا. پاکستان زندہ باد. وزیر احسن اقبال نیشنل فلڈ ریسپانس سینٹر کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا پاکستان نے